والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। तिलावत कलाम पाक आपने समात फरमाई है, तर्जमा और इसकी मुख्तसर तफसीर समात फरमाइए। चाश्त की कसम, जिस वक्त के आफताब बुलंद हो, क्योंकि ये वक्त वही है जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने कलाम से मुशर्रफ फरमाया और इसी वक्त जादूगर सजदे में गिरे। आगे अगली आयत के अंदर इरशाद फरमाया, और रात की जब पर्दा डाले और उसकी तारीकी आम हो जाए। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि चाश्त से मुराद वो चाश्त है जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि चाश से इशारा है नूरे जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और शब किनाया है आपके गेसुए अंबरी से।
کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود اور حوض مرود اور خیر موعود اور تمام انبیاء و رسل پر تقدم اور فضیلت حاصل ہے، اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ اور مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر اور برتر ہیں، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں دنیا و آخرت میں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی راہ دی، اور غیب کے اسرار کھول دیے اور علوم ما کان و ما یکون عطا کیے، اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت فرمایا، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، دولت اور قناعت عطا فرما کر۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ تونگری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقی تونگری یعنی امیری نفس کا بے نیاز ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی قناعت کی دولت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت آپ سماعت فرما چکے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر یہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب سلسلے میں کلام شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل نعت ہے، استغاثہ ہے، پڑھوں گا۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے اس میں شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے مدینے
امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم دم بھر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مطہرہ کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، سلام ہے ہمارے آڈیو انجینئر ہیں منیب شاہ صاحب، ان کو ماشاءاللہ میرے جیسے بندے کی نکارہ آواز کو بھی اچھا بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی محبتوں کا اور ان کی اچھی کاوشوں کا اجر بھی عطا فرمائے۔ سید بھی ہیں ماشاءاللہ، سید ویسے کریم ہوتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ موضوع ہے آج کا بڑا ایک ہارٹ ٹچنگ سا موضوع ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ ندرت نصیب ہو
وہ چاشنی اور وہ لطف نصیب ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمایا تھا، بلکہ اس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جی استاد صاحب کس طرح سے ابتدا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع کی عبارت تو ہے بارگاہ رسالت میں حاضری۔ اب اس میں دو جز ہیں، ایک تو بارگاہ رسالت، دوسرا حاضر ہونے والے۔ واہ۔ تو وہ بارگاہ کتنی عظیم ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس بارگاہ سے کیا کیا ملتا ہے، ایک تو یہ کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ حاضری تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں بھی حاضری کے ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں کہ بندہ سنتا چلا جائے۔ ان میں سے چند ایک بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر مثال ظاہری کے بعد بھی ایسے واقعات، اور یہ تو رہے گا تا قیامت سلسلہ، بلکہ محشر کے میدان میں بھی بارگاہ رسالت میں حاضری سبھی کی ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ عز و جل کچھ خاکہ ہے ذہن میں بیان کرنے کا۔ تو اب یہ بارگاہ کتنی عظیم ہے، اس پر حافظ صاحب اگر آیت پڑھ دیں، وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو یہ قرآن پاک میں اس بارگاہ کی اہمیت بیان ہوئی، اور اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ترجمہ کنز الایمان میں یوں کیا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے وہ محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ جی۔ تو یہ بارگاہ ایسی کہ حضرت اکرمہ یا اکرمہ، تو یہ عمر بن حشام کے بیٹے تھے جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ روانہ ہو گئے نا دوسرے ملک جانے کے لیے، کہ جب اسلام غالب آیا تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ جانے لگے۔ اب ان کی جو زوجہ تھیں وہ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، ان کو اعتماد میں لیا اور پھر گئیں۔ مضمون عرض کر رہا ہوں اس کا روایت کا۔ تو وہاں پر یہ کشتی پہ سوار ہو کے جانے والے تھے، تو وہاں پر انہیں ترغیب دی اور امید دلائی کہ آپ چلو تو صحیح بارگاہ رسالت میں۔ تو اب وہ واپس ہوئے، تو جب بارگاہ رسالت میں پہنچے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کے ان کی طرف بڑھے، تو روایت میں ہے کہ وہ کندھے سے چادر نیچے تشریف لے آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب خوشی کا اظہار کہ ایک جانے والا، بھاگنے والا اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کی طرف آ رہا ہے، اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ تو پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ایسے جانثار بنے، ایسے عاشق مصطفیٰ بنے کہ آج صحابی کے درجے پہ فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ بارگاہ تھی کہ جہاں پر لا نہیں تھی، آنے والا جب مائل ہو کر آئے، جب تائب ہونے کا ارادہ لے کر آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ تو اب وہ جب گھر سے چلے
تو ارادے کیا تھے؟ تو وہ ہوتی ہے کہ اس شمع کو مٹانے کے ارادے تھے، بجھانے کے ارادے تھے جو اسلام کی روشنی پھیلا رہی تھی. کہ راستے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، بہن کے گھر جانا ہوا، پھر وہاں دل نرم ہوا، پھر وہیں سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. تو وہ یعنی کہ وہ جو ظاہری کیا لیں منظر یا وہ ظاہری جو جسم کے اوپر معاملات تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، اس طرح جیسے گھر سے چلے تھے، تو دل اس وقت ویسا نہیں تھا. جب بارگاہ رسالت میں پہنچے راستے میں دل منقلب ہو چکا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب یہ پہنچے بارگاہ رسالت میں تو وہاں سے آیا کہ مطلب کہ اس طرح کا مضمون مجھے یاد ہے کہ وہ اے عمر اسلام قبول کر لو، سبحان اللہ. اس طرح کی روایت. تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور ایسے آتے ہیں. آج بھی وہیں ہیں، سبحان اللہ. آج بھی پڑوس مزار پر انوار میں روضہ اطہر میں پڑوس ملا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں. کیا پھر ایک صحابی حاضر ہوئے، وہ روزہ توڑ لیا تھا انہوں نے. اب کفارے کا حکم بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. تو اب وہ سننے کے بعد کہنے لگے کہ مطلب اتنے روزے رکھو یا اتنے غلام آزاد کرو. تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس وہ سکت نہیں اور روزے بھی نہیں رکھ پاتا. تو اب وہ گفتگو یعنی سمجھنے پینڈنگ پہ تھی، وہ وہیں بیٹھ گئے. تو اب اتنی دیر میں وہ کھجوروں کا کوئی ٹوکرا لے کر حاضر ہوتا ہے اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کرتا ہے، تحفہ پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سائل کہاں ہے، جس نے سوال کیا تھا پہلے. جی. تو اب سامنے ہوئے تو کہا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور غریبوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب بات یہ کہ مانگنے کا بھی سلیقہ دیکھیے، انہی بزرگوں سے ملا. اب یہ تھا کہ ٹوکرا دیا کہ جا کے بانٹ دو غریبوں میں، مسکینوں میں، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو اب بارگاہ رسالت میں آئے، محروم نہیں ہو رہے، عطائیں ہو رہی ہیں. تو اب وہ کہنے لگے کہ مدینے کے اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہ جاؤ خود ہی اپنے گھر والوں کو کھلا دینا. صحیح. تو یہ بزرگان دین نے، پھر علماء کرام نے اس پر لکھا کہ یہ ایک خاصیت تھی کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. وہ ادا تھی، وہ یعنی کہ ایک وقت تھا کہ وہ یعنی کہ کفارے کی کھجوریں خود ہی کھائے اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے روزے کا. تو یہ بارگاہ رسالت تھی جہاں سے یعنی کیا نہیں ملتا، جی. ایسی اہم بارگاہ. بخشش کے پروانے یہاں سے تقسیم ہوتے ہیں اور دل منقلب ہوتے ہیں. یہ ایک حاضری وہ تھی، اس کے آپ تھوڑا منظر یاد کریں گے یار. فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرمائے، اور سامنے کون ہیں؟ جنہوں نے تکالیف پہنچائی تھی. جی. کہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے آپ کو جسمانی اذیتیں دی تھی. ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی سے واپسی پر، جب وہ ہجرت سے واپس آئے تھے تو اس وقت ظلم ڈھائے، یا ہجرت کرنے والے تھے تو ان پر راستوں میں ظلم ڈھائے. ان میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی کہ وہ لاشا مبارک جو تھا اس کی یعنی کہ بے حرمتی کی، تو وہ بھی شامل تھے. اب ایسے ایسے مطلب وہ شامل تھے. تو اب وہ بارگاہ رسالت پہ حاضر ہے. یہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مطلب ارشاد فرمایا اس کا مضمون یہ تھا کہ آج کے دن تم کیا توقع رکھتے ہو. اللہ. اب جواب والے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کریم ہیں. سبحان اللہ. اب وہاں سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو پھر سب کو یک لخت معافی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ حضرت یعنی فرماتے ہیں نا، ہاں تو کریم ہے، تیری خو درگزرتی ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اب جن کی خو درگزر کی ہے، جو اب وہ درگزر کا پیکر ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر کے دوران درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے.
تو دیگر جو قافلے والے تھے وہ بھی اپنے اپنے مشغول تھے آرام وغیرہ میں، اور تو غورس نام ہے اس کا شخص کا، تو وہ آن پہنچا، اب تلوار لے کے سامنے کھڑا ہو گیا. جب چشمے مبارک واہ ہوئی، کھلی ظاہری آنکھ، تو اب وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ اب کون بچائے گا میرے ہاتھ سے. اس دہن سے کیا نکلا؟ اللہ. وہ ایسی اس پر ہیبت طاری ہوتی ہے کہ آیا کس ارادے تھا اور کلمہ پڑھ کے وہیں مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مطلب اس میں درمیان میں یہ بھی ہے کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ نے تلوار تھامی اور اب وہی سوال اس سے کیا کہ اب کون بچائے گا، تو پھر وہ تائب ہو کر مسلمان ہو گئے. تو یہ تھی بارگاہ کے جہاں پر کوئی کفر کی گندگی میں بھی مبتلا ہو کر آتا اور یہاں پر آ کر وہ اسلام کی ستھرائی اختیار کر لیتا، اسلام کی پاکیزگی اختیار کر لیتا. یہ ایسی بارگاہ تھی. جو گناہوں میں لت پت ہوتا جی اس کے گناہ دھل جاتے تھے. اور پھر یہ بارگاہ ہے ایسی کہ وہ کہا نا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر. شیخ محقق کا اچھا، ہے. شیخ محقق کا شعر ہے. جی تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد عظمت آپ ہی کے لیے ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر وہ یہ کہ ظاہری حیات میں اور جو حاضر ہوتے تھے ان میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ بھی تھے، جو بھوک کے مارے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ لے جائیں گے اور کوئی کھانے کی ترکیب ہوئی تو ہو جائے گا. انہوں نے بھی جا کے دروازے پر الوداعی سلام لے لیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ اس انداز سے جاتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی جب پہنچیں گے تو کھانے کا ٹائم ہے، آؤ کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے بھی الوداعی سلام لے لیا. اب اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس واہ ہوتا ہے، کھلتا ہے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ یہاں آؤ. اب اندر جاتے ہیں تو دیکھا تو دودھ کا ایک پیالہ پڑا ہوتا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اب دودھ کا پیالہ تو ہے کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرما دیں کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. تو یہی ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. تو وہ اپنے در پہ رہنے والوں کو کیسے بھولیں گے. تو خیر وہ آئے. تو اب یہ ہے کہ جو پلانے والا ہے وہ آخر میں پیے. تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو پلاؤ. اب انہوں نے دل کی کیفیت پھر بیان کی کہ میں نے سوچا اس کے بعد میرے حصے میں کیا آئے گا، یہ اتنے سارے پیئیں گے. اب وہ جب پلاتے چلے گئے 70 کے قریب شاید تھے، 69 وہ تھے، 70 میں خود تھے غالباً، تو 70 تھے 12 لمسم. تو اب وہ پلاتے آئے. اب وہ پھر بھی پیالے میں دودھ باقی. پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیو. کہتے میں نے پیا. اب رکا، فرمایا اور پیو. کہتے میں نے اور پیا. ایسا سیر ہوا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پیو. اب وہ ادائیں بھی تو دیکھیں نا. تو عرض کی کہ اب نہیں پیا جا رہا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا اور دودھ خود نوش فرما لیا. اسی جانب تو وہ اشارہ کرتے ہیں نا اعلیٰ جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں پر حاضری کے ایسے ایسے انعامات ملتے ہیں. اب واقعات تو چلتے ہی رہیں. ماشاءاللہ. جی بلال. یہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم